بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور درود السلام محمد و آل محمد پر آئین کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، پاکستان کے سیاسی میدان میں بھی ہلچل ہے اور دنیا کے نقشے پر جنگی ہلچل ہے۔ لوگ خاصے پریشان ہیں، چاہے وہ پاکستان میں ہیں یا پاکستان سے باہر ہیں، کیونکہ دنیا کو مصیبتیں ہی مصیبتیں نظر آ رہی ہیں، آسانیاں کسی کو نظر نہیں آ رہی۔ اسرائیل بے بس، سجیل میزائل نے ادھم مچا دی، کے پی بجٹ گنڈاپور کے گلے کی ہڈی بن گیا، عالمی صف بندیاں خطرناک، اور عائشہ خان کی موت حقیقی یا کسی نے قتل کیا۔ ان تمام چیزوں سے آپ کو آگاہ کروں گا، لیکن پہلے آپ سے گزارش کہ آئین کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبائیں اور اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات افسوسناک یہ بات کر لیں کہ سینئر اداکارہ عائشہ خان کا کراچی میں انتقال ہوا، خبر آپ تک پہنچ گئی، لیکن اب اس میں سے کچھ اور راستے نکلے۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ کسی نے ان کو قتل کیا۔ کیوں؟ کہ وہ گلشن اقبال کے علاقے میں اکیلی رہتی تھی۔ ان کی ایک سہیلی ہے تمینہ خالد، ان کا دعویٰ ہے کہ 5 دن پہلے ان کا انتقال ہوا تھا، جبکہ پولیس کا دعویٰ یہ کہ 7 دن پہلے انتقال ہوا اور لاش گھر میں پڑی رہی، کسی کو نہیں پتہ تھا۔ جب وہاں سے تفن پھیلا تو محلے والوں نے شکایت کی، پھر پولیس آئی، پھر وہ سب کچھ ہوا، پوسٹ مارٹم وغیرہ ہو رہا ہے۔ لیکن افسوسناک واقعہ ہے کہ ایک سینئر اداکارہ عائشہ خان، جو ایک مقبول اداکارہ کبھی تھیں اور ممتاز اداکارہ تھیں، انہوں نے پاکستان کی ٹی وی انڈسٹری میں بہت کردار ادا کیے، اور یہ خالدہ ریاست کی بڑی بہن تھی، اور ان کے والد محترم بھی ایک بڑے پولیس افسر تھے۔ بہرحال افسوسناک واقعہ ہے، اگر یہ طبعی موت نہیں ہے تو یقیناً بہت دکھ والی بات ہے۔ تاہم پاکستان کی دوسری خبروں کی طرف چلتے ہیں تو عدالتی لیول پر مخصوص نشستوں کا مسئلہ پٹے پہ پٹا چل رہا ہے، وکلا آ رہے ہیں، جواب الجواب بھی ہو رہا ہے، دلائل بھی دے جا رہے ہیں، سب کچھ ہو رہا ہے، اور اس میں ایسے ہی لگ رہا ہے کہ جس طرح وہ ججز کا فیصلہ ہو گیا نا کہ ان کی ٹرانسفر جائز آئینی طور پہ، اسی طرح یہ فیصلہ بھی لگتا ہے پہلا ہی بحال ہو جائے گا، جو حالات نظر آ رہے ہیں۔ باقی اللہ جانے کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا۔ دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ بجٹ کا موسم ہے، تمام اسمبلیوں میں جناب طوفان بدتمیزی ہے، ہنگامہ آرائی ہے کہ بجٹ جو ہے وہ لفظوں کا گورکھ دھندا ہے، غریبوں کو ریلیف نہیں ملا اور صحیح طریقے سے اس کو بنایا نہیں گیا، اور یہ IMF کا بجٹ ہے، جو جس کے منہ مارا وہ کہہ رہا ہے، لیکن تمام اسمبلی میں ایک جیسی صورتحال۔ تاہم KP اسمبلی کی صورتحال مختلف ہے۔ گنڈاپور نے بجٹ پیش کیا تو ان پر اعتراض ہے کہ پیٹرن ان چیف نے منع کیا تھا، اور پیٹرن ان چیف اب بھی وہ کہہ رہے ہیں عمران خان کہ جب تک معاشی ٹیم مجھ سے آ کے نہیں ملے گی اور مجھے اس کے سیاق و سباق بجٹ کے نہیں بتائے جائیں گے، اعداد و شمار باقاعدی تفصیلی بریفنگ نہیں دی جائے گی، اس وقت یہ پاس نہیں ہوگا۔ تو آپ خود سوچ لیں کہ منتخب اسمبلی، منتخب وزیر اعظم، منتخب اراکین، لیکن بجٹ پاس ہوگا کہاں سے؟ جو غیر منتخب ہے، جو قید میں ہے۔ اب اس کو آپ جمہوریت کہیں گے، شخصی آمریت کہیں گے، آمریت کہیں گے، یا آمریت کا نمونہ کہیں گے، میں کچھ نہیں کہوں گا، کیونکہ آپ لوگ پھر ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب آتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ کہ یہ بجٹ جو ہے، یہ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ بجٹ پیش کیا، بحث شروع، اگر پاس نہ ہوا تب بھی نقصان گنڈاپور کو، کیونکہ جو حکومت نہ پاس کرائے وہ ناکام ہوتی ہے، اور اگر پاس ہو جائے تو پھر بھی وہ غدار کہلائیں گے، اور اوپر سے انہوں نے دھمکی دے دی ہے کہ میں KP اسمبلی توڑ سکتا ہوں۔ کیا اس وقت اگر وہ اسمبلی توڑ دیں، تحلیل کر دیں، تو کیا عمران خان کو فائدہ ہوگا؟ عمران خان رہا ہو جائے گا؟ نہیں، عمران خان کو پہلے اسمبلی نے بھی فائدہ نہیں پہنچایا اور ٹوٹنے کے بعد بھی نہیں پہنچائے گی، تو ہو سکتا ہے وہ حکم بھی دے دے گا تسی جو موج میلہ کر رہے ہو تاڑے بھی موج میلہ ختم کریے، اور وہ توڑوا دیں۔ لیکن حالات جو ہیں وہ سنجیدہ ہیں، اور یہ گنڈاپور صاحب کی گلے کی ہڈی بنا ہوا بجٹ، اور دنوں میں اس کا فیصلہ ہونے والا ہے۔ اب چلتے ہیں انٹرنیشنل سطح پہ۔ اسرائیل بے بس، شور مچا دیا، بار بار امریکہ سے کہہ رہے ہیں آ جاؤ باجی، بڑے باجی آ جاؤ، بڑے چوہدری صاحب آ جاؤ جنگ سے، اور چودھری صاحب نے کہا میں 2 ہفتے کا ریسٹ پہ ہوں، ابھی سوچ رہا ہوں، اور
جو وہاں کے وائٹ ہاؤس کی ترجمان انہوں نے بھی کہہ دیا کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ 2 ہفتے کے بعد سوچوں گا، اور کہنے والے یہ کہہ رہے ہیں، ذرائع کا دعویٰ یہ ہے کہ فیلڈ مارشل کی ملاقات میں انہوں نے مشورہ دیا کہ اس میں آپ نہ آئیں اور اسے تھوڑا سا امن کے راستے پہ جانے دیں اور امن کا ایک موقع اور دیں۔ دوسری جانب جو ہے ٹرمپ صاحب بھی پریشان ہیں، کیونکہ اسرائیل چاہتا ہے کہ ڈائریکٹ، یعنی وہ دنیا کا بڑا چودھری بن کے ڈائریکٹ آ جائے، ایران پہ حملہ کر دے، کیونکہ پیم بول گئی ہے اسرائیل کی، کچھ بھی نہیں ہے، چھوٹا سا ملک تھا، اسلحہ بہت تھا، طاقت بہت تھی، غرور بہت تھا، تکبر بہت تھا، ایران کے پاس کچھ نہیں تھا، پابندیاں تھیں 40-45 سال کی، تو ان کا خیال تھا اسے گرا لیں گے۔ ان کی صف اول کی قیادت مار دی، ان کا سپہ سالار مار دیا، ان کا جو پاسداران انقلاب کا سربراہ تھا مار دیا، ان کے سائنسدان 14 مار دیے، لیکن وہیں ایران اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے۔ اور رشیا جیسا ملک کہہ رہا ہے، یعنی پیوٹن جو ان کا اتحادی بھی ہے، ان کا حمایتی بھی ہے، پیوٹن کہہ رہا ہے تمام صورتحال میں ابھی تک ایران نے ہم سے مدد نہیں مانگی، یعنی اپنے پیروں سے کھڑا پاجی، تسی ان جو مرضی سمجھو۔ اور اب جو انہوں نے کل جو حملہ کیا اس پہ تو بہت ہی مصیبت آ گئی، اسرائیل میں شور شرابہ ہو گیا اور لوگ بھاگ رہے ہیں اور آگیں لگی ہوئی ہیں، بلڈنگیں گر گئی ہیں۔ وہ جو سرجیل میزائل تھا نا، انہیں کام دکھاتا، انہوں نے اپنی ٹیکنیک طریقہ کار یوز کیا کہ جو یہ اور کلسٹر جو بم ہے، وہ جو بم بڑا بم ہے جاتا ہے اور جا کے وہاں آگے جا کے مختلف حصوں میں تقسیم، یعنی چھوٹے چھوٹے بم اس سے نکلتے ہیں اور وہ بہت زیادہ تباہی مچاتے ہیں۔ اس کا استعمال جو ہے وہ اسرائیل کے لیے مصیبت بن گیا، ناک میں دم بن گیا، ہر طرف واویلا ہے، شور ہے اور بھگدڑ ہے۔ جبکہ ایران میں آج جمعۃ منایا گیا، جمعۃ المبارک تھا، اس کی نماز میں دیکھیں آپ ہزاروں لوگوں نے شرکت کی اور بے خوف و خطر، کیوں کہ ان کا ایمان ایک اللہ پہ ہے اور سپر پاور اللہ تعالیٰ اس پر ایمان ہے، لہٰذا وہ ہیں، وہ کہتے کوئی نہیں۔ اور ان کے جو سپریم کمانڈر انہوں نے بھی کہا ہے کہ میری کوئی اوقات نہیں، ایران کی کوئی اوقات نہیں، اصل مسئلہ اسلام کا ہے، اسلام کی خاطر ہم جان دینے کو تیار ہیں، اور نواز رسول نے بھی جان دے کے ہمیں یہی راستہ دکھایا۔ تو وہ پاجی پکے پیری نے، وہ کہتے ہیں میں مر بھی جاؤں، شہید بھی ہو جاؤں، کوئی نہیں، رونا نہیں ہے، جشن منانا ہے کہ میں ایک عزم کے ساتھ شہید ہوں۔ تو اسرائیل جو ہے وہاں ادھم مچی ہوئی ہے، ایک بم نے مارا اور واویلا مچ گیا، اور وہاں بلڈنگیں، یعنی درجنوں بلڈنگیں تباہ ہو گئی، اور وہ بار بار امریکہ کو کریں کہ براہ راست آپ شامل ہو جائیں۔ لیکن دوسری جانب آج ایک جنیوا میں میٹنگ ہو رہی ہے، ایران نے امریکہ سے تو مذاکرات سے انکار کر دیا تھا، اور اسرائیل کے بارے میں بھی ان کا سیز فائر تو پوچھے ہی نہ بھول جائیں، اس لیے کہ جب تک اسرائیل اپنا حملہ بند نہیں کرے گا جب تک ہم جواب دیتے رہیں گے، اور دوسری طرف امریکہ سے مذاکرات نہیں کریں گے۔ لہٰذا بڑی طاقتیں آئیں، کون آیا؟ جرمن آیا، فرانس آیا، برطانیہ آیا، اور جنیوا میں آج وزیر خارجہ جو ہے ایران کے، ان کے ساتھ مذاکرات ہوں گے، اور ان تینوں بڑے ملکوں کے وزراء بھی ہوں گے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بڑی طاقتیں سرگرم ہو گئی ہیں جنگ بندی کے لیے، تو صف بندیاں بھی شروع ہو گئی ہیں۔ روس اور چائنا نے بڑی سختی سے کہا ہے کہ اگر امریکہ اس سے دور نہ رہا تو پھر خطرات بڑھ جائیں گے اور اس کے نقصان بہت زیادہ ہوں گے، اور جنگ جو ہے وہ خطے سے باہر بھی آ سکتی ہے۔ بھارت کا تو منہ بند ہو گیا، کیونکہ جو کچھ ٹرمپ نے کیا ان کے ساتھ، اور جو مودی کے ساتھ ان کا میڈیا کر رہا ہے، بس ان کا ساتھ گودی میڈیا کر رہا ہے۔ لیکن یہ معاملات جو ہیں ابھی تک ایسے ہی ہیں، تو بمبارمنٹ ہو رہی ہے، تیزی آ گئی ہے، ایران پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ شاید جنیوا میں کوئی بات بن جائے، لیکن ابھی لگتی نہیں ہے۔ اور جو ترجمان وائٹ ہاؤس ہے اس خاتون نے بھی کہہ دیا ہے کہ جناب 2 ہفتے کا گیپ ہے، 2 ہفتے کے بعد ٹرمپ صاحب فیصلہ کریں گے کیا کرنا ہے۔ تاہم مختلف جگہ پہ سعودی عرب میں بھی جو اڈے ہیں ان کے امریکن، وہاں جہاز بھی آ چکے ہیں، دوسرے ممالک میں بھی جہاز پہنچا دیے گئے۔ ایک طرف سے نفسیاتی دباؤ ڈالنے کے لیے ایران پہ گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے، لیکن کچھ نہیں، ایران کھڑا ہے اپنی جگہ، وہ کہتا ہے بالکل ختم ہو جائیں گے اور تیار ہے، لیکن اسرائیل کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور اسرائیل کی چیخیں نکل رہی ہیں، دنیا چیخیں سن رہی ہے کہ اسرائیل ہار چکا ہے، شکست کا اعلان باقی ہے، باقی اس نے تسلیم کر لیا ہے، اور ایرانی جو ہے وہ طویل جنگ لڑنے کے چکر میں ہے،
جو ان کی ایک حکمت عملی ہے، جس طرح انہوں نے عراق سے لڑی تھی، حالانکہ امریکہ ان کی پشت پناہی کر رہا تھا عراق کی، لیکن پھر بھی اسی انداز میں چل رہے۔ ایک اور بڑا مسئلہ پاکستان میں، ایک نیا مسئلہ اور بھی ہو گیا کہ پی ٹی آئی نے جنوبی پنجاب کے حوالے سے شور مچایا ہے کہ ہمیں صوبہ چاہیے، بھیک نہیں چاہیے، اور اس کی تحریک چلانے لگے۔ اور دوسری طرف گورنر سندھ گئے ہیں ملک سے باہر، تو قائم مقام گورنر اسپیکر جو اویس شاہ صاحب ہیں، وہ قائم مقام گورنر تھے، انہیں جا کے حلف اٹھانا تھا۔ وہ گورنر ہاؤس گئے تو ان کو گورنر ہاؤس گھسنے نہیں دیا گیا۔ اب وہ عدالت پہنچ گئے کہ جناب آئین و قانون کہتا ہے اسپیکر قائم مقام گورنر ہوگا، تو گورنر ہاؤس کا عملہ کہتا ہے کہ گورنر صاحب جو ہیں وہ چابیاں ساتھ لے گئے۔ تو بڑا عجیب لطیفہ ہوا ہے یہ ہماری سیاست میں، جو پاکستان میں کبھی اس سے پہلے نہیں ہوا تھا۔ تو صورتحال یہ ہے فی الحال۔ اس وقت تک اتنا ہی، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں، اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں۔ پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سلامت رہیں۔